لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الوكيل الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے ہم اور آپ مل کر ایک مرتبہ آقا انعامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار حضور سیدنا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے کی سعادتیں حاصل کرتے پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. حضرات محترم، جیسا کہ گزشتہ جمعہ آپ کے گوش و گزار کیا گیا تھا کہ ماہ جمادی الآخر کا مہینہ شروع ہوگا. یہ وہ مبارک مہینہ ہے جسے خلیفۃ المسلمین خلیفہ اول افضل البشر بعد الانبیاء حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑی خاص نسبت ہے. تو اسی سبب سے اس بنا پر انشاءاللہ آج کا یہ پہلا جمعہ جس میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے حوالے سے کچھ باتیں آپ سے گوش و گزار کی جائے گی جن سے ہمارے سینوں میں ٹھنڈک محسوس ہوگی، ایمان کو چلا ملے گی. برادر اعلیٰ حضرت علامہ حسن رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کیا خوب فرماتے ہیں، بیان کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر. سبحان اللہ. یعنی کہ مخلوق کو اللہ نے جو زبان عطا کی ہے، ان زبانوں میں ایسی نہ طاقت ہے نہ قوت ہے جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کو بیان کر سکے. بیان کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر. سبحان اللہ. کہ حضور پاک علیہ السلام خود جو ہے حضرت صدیق اکبر کے یار غار بھی ہیں، یار مزار بھی ہیں. سبحان اللہ. کیا خوب عقیدہ آپ دیتے ہیں. رسول اور انبیاء سے جو افضل ہو عالم سے، رسول اور انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم سے، یہ عالم میں ہے کس کا؟ مرتبہ صدیق اکبر. سبحان اللہ. یہ عقیدہ اہل سنت دے رہے ہیں کہ رسول اور انبیاء کے بعد جو افضل ہے عالم سے، یہ مرتبہ کس کا ہے؟ صدیق اکبر کا. اور لٹایا گھر کئی بار اس محبت سے، لٹایا گھر کئی بار اس محبت سے کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا. سبحان اللہ. کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. وہ جو سچ لے کر آئے اور جنہوں نے اس سچائی کی تصدیق فرمائی وہی لوگ متقی پرہیزگار ہیں. اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں ضمن میں حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ والذی جاء بالصدق وصدق به، یہاں بالصدق سے جنہوں نے سچائی لے کر آئے اس سے مراد حضور پاک علیہ السلام کی ذات بارکہ، اور وصدق به
جس نے اس سچائی کو قبول کیا، ایکسپٹ کیا، وہ حضرت صدیق اکبر کی ذات مکرم ہے۔ اولئک هم المتقون، یہی لوگ پرہیزگار ہیں۔ تو پتہ چلا متقیوں کے سردار کا نام صدیق اکبر ہے، سبحان اللہ، پرہیزگاروں کے امام کا نام صدیق اکبر ہے۔ سبحان اللہ، متقی پرہیزگاروں کے سردار مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہے، اور ان کے یار مزار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ سارے متقیوں کے بھی سردار ہیں، پرہیزگاروں کے سردار ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عام الفیل سے 3 سال بعد پیدا ہوئے، یعنی کہ حضور سے 2 سے 3 سال چھوٹے تھے آپ عمر میں۔ 3 سال کے بعد جو ہے عام الفیل کے آپ جو ہے پیدا ہوئے۔ بعض لوگوں نے 2.5 سال بھی لکھا ہے اور بعض لوگوں نے 3 سال لکھا۔ یہ عام الفیل کیا ہے میں آپ کو سمجھنے کے لیے عرض کر دوں۔ یہ وہ دور کو کہتے ہیں عام الفیل، جب یہ ابرہہ بادشاہ کعبے کو ڈھانے کے ارادے سے جب آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیل نام کی پرندے، ابابیل نام کے جو پرندے تھے، ان پرندوں کو بھیج کر ابرہہ کے لشکر کو ہلاک فرما دیا۔ تو وہ جو زمانہ تھا ابرہہ کا، جس زمانے میں اس نے کعبے کو ڈھانے کے ارادے سے آیا، اس دور کو عام الفیل کہتے ہیں۔ اس کے 3 سال کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، اور آپ 6ویں پشت میں جا کر مرہ بن کعب، یہ آقا علیہ السلام کے پردادا ہوتے ہیں، ان سے آپ کا نسب نام مل جاتا ہے۔ تو 6ویں پشت میں صدیق اکبر جا کر حضور کے خاندان سے جڑ جاتے ہیں۔ یہ بھی ان کا بھی سلسلہ خاندان رسولی سے ہے، ایک ہی خاندان کے شاطے ہیں یہ۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع زمانے ہی سے بڑے شریف النفس، بالکل شریف النفس ایسے 2 صحابہ جن میں حضرت صدیق اکبر، حضرت عثمان غنی، جنہوں نے زمانے جاہلیت میں بھی، اس زمانے میں شراب حلال تھی، جائز تھی، اس زمانے میں بھی حضرت صدیق اکبر اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی اس کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ سبحان اللہ، اس شروع زمانے سے شریف النفس اور طبیعت میں پاکیزگی، طبیعت میں طہارت، اور پھر آپ کے بعد ابو قحافہ، ایک اور اعزاز حضرت صدیق اکبر کے حصے میں آتا ہے۔ وہ اعزاز کیا ہے؟ یہ اعزاز صرف حضرت صدیق اکبر کو حاصل ہے۔ وہ اعزاز کیا ہے؟ آپ کی 4 نسلیں صحابی ہیں۔ سبحان اللہ، آپ کے ماں باپ صحابی، سبحان اللہ، آپ کے ماں باپ صحابی، آپ خود صحابی، آپ کے بیٹے صحابی، آپ کی بیٹیاں صحابیہ، سبحان اللہ، آپ کے پوتے صحابی، سبحان اللہ، آپ کے نواسے بھی صحابی۔ سبحان اللہ، یہ اعزاز صرف حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے، پوری جماعت صحابہ میں سبحان اللہ، 4 نسلیں صحابی ہیں، باپ اور ماں دونوں صحابی، یہ خود صحابی، بیٹے صحابی، بیٹے کے بیٹے صحابی، بیٹیاں صحابی، بیٹیوں کے بچے بھی صحابی۔ سبحان اللہ، 4 نسلیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی درجے صحابیت پر ہے۔ اور صحابی کہتے کسے ہیں؟ 12 آپ سن چکے ہیں۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں شیطان کی وسوسہ ڈال دے، اور ڈال بھی دیتا، کیونکہ وہ جب کسی کو حق سے پھیرنا چاہتا نا تو کچھ ایسی باتیں ذہن میں ڈال دیتا جس کے وسوسے سے انسان جو ہے راستہ بہک جاتا، اور پھر بہک کے اس کے راستے پہ چلے جاتا۔ کسی کے ذہن میں ایک بات ڈالی جا سکتی ہے، سال میں 12 مہینے آتے ہیں، 12 مہینے میں 40 جمعہ آتے ہیں۔ ہمارے امام صاحب 40 جمعہ میں کچھ ایسے جمعہ اللہ ماشاءاللہ بن جاتے جس میں صحابہ کے علاوہ بات کرتے ہیں کہ ہر جمعہ میں صحابہ کا ذکر ہوتا، آتی ذہن میں، اور کوئی ذہن میں ڈال بھی سکتا آپ نے، یہ کیا بھائی ہر جمعہ صحابی 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 صحابی۔ یاد رکھ لیں آپ، یہ زمانہ اومی قرون کا چل رہا، اومی قرون کچھ ہے نا، ہاں وہی دور چل رہا ہے۔ تو دوائیں موسیقی دی
जाती है आपको। बेशक इलाज उसी का बताया जाता, नया इलाज नहीं बताया जाता। अब ये बात अलग है, इसमें कहाँ तक कामयाब है, कितने सक्सेसफुल है, ये अलग टॉपिक है ये, लेकिन उसी से बचाने की सारे मामला चल रहे ना। बेशक अब आप बोलेंगे कि ये क्या मामला होगा कि हमेशा एक ही दवा खाई जाए, तो बोले कि जमाने के एतबार से जिस जमाने में जो बीमारी होगी उसी बीमारी का इलाज करवाया जाएगा। तो इस जमाने में जो फितना बिलखुसूस अहले सुन्नत में है वो फितने राफिजियत है। उस फितने से उम्मत को बचाने के लिए उम्मत के ज़हनों में सहाबा की अज़मत को ऐसे नक्श करना है, ऐसे बिठाना है जैसे पत्थर पर किसी चीज को नक्श किया जाता है, ऐसे उम्मत के दिलों में ज़हनों में अज़मत सहाबा को बिठाना है। इसलिए बार बार सहाबा की अज़मत की बात की जाती है, सहाबा की तहारत की बात की जाती है, सहाबा की परहेज़गारी की बात की जाती है। सुभान अल्लाह। सहाब के वो मकाम है जिस मकाम पर ना गौसे आज़म पहुंच सकते हैं ना गरीब नवाज पहुंच सकते हैं। बेशक याद रख लें आप, अपने वक्त के गौसे आज़म भी होंगे, वो किसी सहाबी के दर्जे को नहीं पहुंच सकते। याद रख लें आप, बेशक बड़ा मकाम है उनका। तो दर्जे सहाबियत में, जमात सहाबा में ये एजाज़ सिद्दीक़ अकबर को हासिल है कि उनकी 4 पुश्ते सहाबी हैं, एक सुभान अल्लाह। और ज़माने जाहिलियत सिद्दीक़ अकबर का मामला ऐसा था। देखिए आप, जब आप दुनिया में आए, दौरे जाहिलियत चल रहा है, ज़माने जाहिलियत है, और शुरू ज़माने से जो हुजूर के दोस्त थे, ऐसा नहीं कि हुजूर एला नबूवत फरमाए बाद में कहीं और थे, हुजूर को जानते नहीं थे, पहचानते नहीं थे, ये मामला नहीं था। ये एक ही बस्ती में रहा करते थे, सुभान अल्लाह। एक ही मोहल्ले में रहते थे, शुरू से दोस्त था, और आपस में मोहब्बत भी शुरू ज़माने से दोनों। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बहुत बड़े ताजिर थे, कपड़ों की तिजारत करते थे आप, सुभान अल्लाह। कपड़ों की तिजारत। इसीलिए मुसलमानों को भी तिजारत में आगे बढ़ना है, लेकिन हमारा अलमिया हमारी कौम का ये है, हम अपना वक्त लोगों की बुराइयों में, लोगों को नुकसान पहुंचाने में, लोगों की ग़ीबत चुगली में गुजारते हैं। अपना वक्त तिजारत में लगा के फिर कोई ताजीर करेंगे, कोई अच्छा बिजनेस करेंगे, तरक्की करेंगे, ये मामला हमारा नहीं होता। लोग गैर लोग तिजारत के मैदान में कूद पड़े और ऐसी ताजीर बने हुए हैं जहाँ हमारी कौम के लोग नौजवान जाके नौकर बन के काम करते हैं। हिफाजत कर पाए नौजवान। बेशक अगर वो वक्त जो मुसलमानों की बर्बादी की फिक्र में लगा है, सोच में बर्बाद कर रहे हैं, अगर वो सोच अगर तिजारत में लगा दिए ना, वो जो पैसा हराम कारियों में लगा रहे, वो जो पैसा शराब नोशी में बर्बाद करे, जुआ खोरी में लगा रहे, इसके उसके बर्थडे में जो पैसा बर्बाद कर रहे ना, अगर वो पैसा तिजारत में लगा रहे तो अच्छे ताजिर बन जाते, बेशक बिजनेसमैन बन जाते अच्छे खासे, किसी के गुलाम तो बन के नहीं रहते ना। लेकिन हमारा अलमिया क्या है, एक जगह 4 जमा हो गए, किसी एक मुसलमान की बर्बादी का प्लान बनाओ, किसी एक की बर्बादी का प्लान। अच्छा, उसको बर्बादी के दहाने तक पहुंचाते नहीं पहुंचाते बात की बात है, खुद उसकी बुराई करते 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 जहन्नम के गड्ढे में पहुंच जाते हैं। बेशक अल्लाह बचाए हमारे कौम को, हिदायत नसीब फरमाए उनको। बहुत बड़े ताजिर कपड़ों के, सुभान अल्लाह। और मक्के में आप एक मुअज़्ज़ज़ तरीन शख्सियत, सुभान अल्लाह। और मुअज़्ज़ज़ कौन होता है आपको मालूम है? शहर में शराब पीने वाला कोई मुअज़्ज़ज़ नहीं होता है में, बेशक जुआ खेलने वाला कभी शहर में मुअज़्ज़ज़ नहीं होता, बेशक बुराई में हमेशा मुलव्विस रहने वाला कभी मुअज़्ज़ज़ नहीं कहलाता, बेशक लोगों के हुकूक हड़प कर जाने वाला कभी मुअज़्ज़ज़ नहीं कहलाता। कौम में, इलाके में, शहर में, वतन में, मुल्क में, बस्ती में, घर में मुअज़्ज़ज़ वो होता है जो हर बुराई से अपने आप को बचा के रखता है, सुभान अल्लाह। हर बुराई से बचा के रखता है, वो मुअज़्ज़ज़ होता है वो। लेकिन हमारी कौम का अलमिया है, हमारे पास शराब पीने वाला भी मुअज़्ज़ज़, जुआ खेलने वाला भी मुअज़्ज़ज़, इन भी कौम का सरदार, उन भी कौम का सरदार, हर कोई सरदारी के चक्कर में है। और हमारी कौम की इसलिए है, ऐसे मुअज़्ज़ज़ नहीं, मुअज़्ज़ज़ के पीछे चले जाते हैं जो मुअज़्ज़ज़ की नींद को भी नहीं पहुंचते। तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर मक्के में ऐसे मुअज़्ज़ज़ तरीन शख्सियत,
اگر آپ کوئی فیصلہ کر دیتے نا اس زمانے میں بھی کوئی آپ کے فیصلے کو رد نہیں کرتا، سبحان اللہ ایکسپٹ کرتے۔ سبحان اللہ صدیق اکبر نے کوئی بات کہے گی ایکسپٹ، قبول ہے۔ سبحان اللہ ابھی یہ حضور نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، تو ابتدائی دور بتا رہا ہوں صدیق اکبر کا، جو مکہ شریف میں ان کی جو شخصیت تھی، جو ان کی ایک مقام و جو مرتبہ ان کا مکہ شریف میں تھا، اور ان کا قبیلہ بنو تیم ان کا قبیلہ تھا، اس قبیلے کے رہنے والے، اور اس زمانے میں ہر قبیلے کے سردار کو کوئی نہ کوئی اعزاز دیا جاتا، منصب دیا جاتا۔ سردار یہ سمجھتے سارے لوگ، پہلے سردار پڑھتے بات سمجھ نہیں آتی تھی، سمجھ میں آتی لوگ آسانی سے۔ تو حضرت صدیق اکبر کو اس کام پر، اس منصب پر مقرر کیا گیا تھا کہ جو آپس میں لوگ قتل و قتال کرتے، ایک شخص نے دوسرے کو مار دیا تو ان سے خون بہا وصول کیا جاتا، دیت وصول کی جاتی، خون کے بدلے میں ان سے رقم وصول کی جاتی۔ تو حضرت صدیق اکبر اس ڈیوٹی پر مقرر تھے اپنے قبیلے میں کہ جو کسی کا خون بہا، کسی نے کسی کا خون کر دیا تو اس کا جو دیت ہوتی، جو اس کا فدیہ ہوگا، آپ وصول کیا کرتے تھے۔ اور حضرت صدیق اکبر اگر کسی کو امان دیتے تھے اس زمانے میں کہ میں اس کو اپنی امان دیتا ہوں، اپنی امان میں لیتا ہوں، تو پھر اسے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ سبحان اللہ صدیق اکبر نے امان دی ہے۔ سبحان اللہ ابھی ایمان لانے سے پہلے جو صدیق اکبر کی امان میں آ جاتا وہ محفوظ ہو جاتا۔ سبحان اللہ ابھی ایمان لانے سے پہلے جو صدیق اکبر کی امان میں آ گیا، صدیق نے جس کو اپنی امان دے دی وہ محفوظ ہو گیا، اور جب افضل البشر بعد الانبیاء بن گئے، اب جو ان کی امان میں آئے گا وہ جہنم سے محفوظ ہو جائے گا۔ سبحان اللہ اس لیے ہم کہتے ہیں آؤ رافضیو، ابو بکر کی امان میں آ جاؤ، تمہیں یہاں بھی پناہ ملے گی، وہاں بھی پناہ ملے گی۔ سبحان اللہ اب کوئی تکلیف نہیں ہونا، میں رافضیوں کو بول رہا ہوں، سبحان غصہ اللہ اس سے آنا جو رافضی ہوگا، بے شک جو گستاخ صدیق اکبر ہوگا، بے شک جو گستاخ صحابہ ہوگا، بے شک اس کی بی پی بڑھنا، اب آپ پرکھ لینا، بی پی بڑھی تو اسے گروہ کا ہے، پریشان نہیں ہونا۔ بے شک بی پی بڑھی، شوگر بڑھا، صاحب تین برابر جگہ مارے، بے شک پہچان بتا رہا ہوں، بچو عقیدت میں لے جا کے ایمان برباد کیا جا رہا ہمیں، بے شک ہمیں صحابہ کا دشمن بنایا جا رہا، صحابہ کے اپنے آپسی معاملات میں ہمیں زبردستی گھسیٹا جا رہا ہے، جبکہ ہمیں ان معاملات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بے شک ارے ہم سے ہمارے گھر کے معاملات نہیں سمجھ رہے، 1400 سال پہلے معاملات تم حل کرتے، تمہارے گھر کے مسئلے تمہارے سے نہیں سمجھ رہے، تم گھر کے مسئلے لے جا کے علماء کی گود میں ڈال دیے، حل کرو مسئلے ہمارے، اور ہم جا رہے وہاں پر 1400 سال پہلے۔ تو صدیق اکبر کے امان میں آ جاؤ جی۔ دیکھیں آپ کون صدیق اکبر، سبحان اللہ جو ایسے معزز ترین ہے، دیکھیں آپ زمانے جاہلیت میں وہ کسی کی امان لے لیتے تو اسے کوئی ہاتھ تک نہیں لگاتا۔ سبحان اللہ یہ امان میں ہے ابو بکر کی، یہ بھی اسلام لانے سے پہلے۔ پھر لقب کیا ہے ان کا؟ عتیق، صدیق، سبحان ان اللہ کا نام ہے عبداللہ، سبحان اللہ عبداللہ نام ہے، اور لقب ہے عتیق، صدیق۔ عتیق کسے کہتے ہیں؟ جو جہنم سے آزاد ہو، سبحان جس کو اللہ اللہ نے جہنم سے آزاد کر دیا اسے عتیق کہتے ہیں۔ سبحان اللہ اور صدیق یہ وہ لقب ہے جس کو قرآن نے بھی بیان کیا ہے، سبحان اللہ والذی جاء بالصدق وصدق بہ، وہ جس نے سچ لے کر آئے اور جس نے سچ کی تصدیق فرمائی وہی لوگ متقی ہیں۔ سچ لانے والے مصطفیٰ کریم ہے، سچ کو قبول کرنے والے صدیق اکبر ہیں۔ سبحان اللہ صدیق کا لقب یہ معراج کے بعد آپ کو عطا ہوا کہ جب آپ نے حضور کی معراج کے واقعے کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ نے بغیر کسی تردد کے ایکسپٹ کر لیا اس کو، سبحان اور اللہ یہ لقب اس وقت صدیق کا ملا آپ کو۔ میں آپ کو زبردست واقعہ سناؤں گا صدیق اکبر کے بچپن کے آخر میں سناؤں گا۔
بے شک کیونکہ سبحان اللہ ہمارے لوگوں کو بیماری ہے نا بعد میں آنے کی ہے نہیں. بے شک سیاسی میٹنگ آ رہے تو پہلے چلے آئے. اور جمعہ کے دن اتنی توفیق بھی نہیں ہوتی پہلے جا کے کچھ سنیں گے اللہ رسول کی شان میں صحابہ کی خدمت کے بارے میں. اللہ ہدایت ہے ہماری قوم کو. آمین حضرت صدیق اکبر کا لقب عتیق اور صدیق ہے. یہ ایمان کیسے لائے؟ ساتھی تو حضور کے پہلے سے ہیں. بڑے تاجر کپڑے کے بزنس کرتے. سبحان اللہ. آپ شروع زمانے میں آپ تجارت کے لیے ملک شام گئے. ابھی ایمان نہیں لائے. اور آپ کی خوبی یہ ہے کبھی آپ نے اپنی پوری زندگی میں بت پرستی بھی نہیں کرے. بے شک سبحان اللہ. کبھی بتوں کے سامنے آپ سر نہیں جھکائے. بے شک سبحان اللہ. اور کیوں نہیں جھکائے کب سے نہیں جھکائے آپ نے بتاؤں آپ کو. گئے سفر میں خواب دیکھ رہے. ایک دن خواب دیکھ رہے. خواب کیا دیکھ رہے کہ آسمان سے نور اتر رہا ہے. سبحان اللہ. وہ نور پھیلا ہر طرف. پھر وہ نور پورا سیمنٹ کے آگے صدیق اکبر کی گود میں گرا. سبحان اللہ. صبح اٹھے خواب دیکھے. خود بھی خواب کے ماہر تھے. سبحان اللہ. ہاں سبحان اللہ. خواب کے خود بھی ماہر تھے. خود بھی تعبیر بولتے خواب کی. سبحان اللہ. لیکن آپ نے کہا چلو کسی اور سے ہی پوچھو. اس زمانے میں ایک بہت بڑا راہب تھا. بحیرہ راہب جو خواب کی تعبیریں بولتا. یہودی تھا یا غالباً عیسائی تھا. اس کے پاس گئے. آپ نے خواب سنایا. اس نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ابو بکر. کہاں کے رہنے والے ہیں؟ کہا مکے کا. کس خاندان و قبیلے کے ہو؟ کہا قریش سے ہو. اچھا نام ابو بکر ہے رہنے والے مکے کے ہو قبیلہ خاندان قریش ہے اور یہ خواب دیکھیں. تعبیر یہ ہے قریش خاندان میں نبی آخر الزمان پیدا ہوں گے. سبحان اللہ. پیدا ہوں گے. سبحان اللہ. تم ان کے پہلے خلیفہ ہوگے. سبحان اللہ. تم ان کے وزیر ہوگے. سبحان اللہ. ان کے دوست ہوگے. سبحان اللہ. جب یہ خواب سنے حضرت صدیق اکبر دوستی تو پہلے سے تھی. جانے انکار نہیں تھے نا. پہلے جانتے تھے محمد بن عبداللہ کون ہے اور حضور جانتے ابو بکر بن ابو قحافہ کون ہے. ان کے والد کا نام ابو قحافہ تھا. امی کا نام ام الخیر سلمہ تھا. سبحان اللہ. واپس پلٹے حضور کی بارگاہ میں اور سرکار فرماتے جب میں نے صدیق اکبر کے سامنے اسلام پیش کیا نا. میں نے جس کسی کے سامنے اسلام پیش کیا تو انہوں نے کچھ تردد ظاہر کیا. بے شک مطلب آگے پیچھے ہٹے تھوڑا. بے شک. بے شک. قبول کرنا کہ نہیں کرنا. بے شک. اور جب میں نے صدیق اکبر کے سامنے دین پیش کیا تو آپ نے قبول کر لیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آئے حضور کی بارگاہ میں واپس سفر تجارت سے آنے کے بعد حضور کی بارگاہ میں ایک خواب رکھا. خواب نہیں رکھا. آپ نے پوچھا آپ اللہ کے نبی ہیں رسول ہیں اس کی کوئی دلیل بھی ہو. اب میرے آقا کا علم غیب دیکھیں. سبحان اللہ. ابو بکر خواب شام میں دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ. خواب دیکھ رہے ہیں. کوئی ایسا واقعہ نہیں جو حالت بیداری میں ہوا اور کسی نے ویڈیو میں اس کو ریکارڈ کر لیا. سوشل میڈیا کا زمانہ نہیں تھا. واٹس ایپ فیس بک کا ریکارڈ کر لیں گے زٹ سے بھیج دیا اور اپن دیکھ کے بول دیے. معاملہ بھی نہیں تھا. بے شک. خواب تھا. جب دلیل مانگی اور دلیل اس لیے نہیں مانگی ہوگی کہ دیکھتے ہیں کہ دلیل دیتے ہیں کہ نہیں دیتے. وہ پہلے سے صدیق تھے وہ. سبحان اللہ. اور کب سے صدیق میں آپ کو سناؤں گا بعد میں آپ کو. سبحان اللہ. تو جب انہوں نے کہا کہ اس کی دلیل کیا ہے اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ وہ جو خواب اس کے سامنے دیکھ کر آئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جھٹ سے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. سبحان اللہ. حضور کے پیشانی یہ دونوں بھوؤں کے بیچ میں حضور کو بوسہ دیا. سبحان اللہ. کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. سبحان اللہ. اب ساتھی بنے تھے تو وہاں سے. اب وہاں سے جو ساتھی بنے حضور کے آج بھی ساتھی ہیں حضور. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آج بھی ساتھی ہیں حضور کے. صبح قیامت تک ساتھی رہیں گے حضور کے. اس کے بعد بھی ساتھی رہیں گے حضور کے. سبحان اللہ. بے شک.
اس وقت حضور نے ساتھی بنایا صدیق اکبر کو، اور دوست وہ ہوتا ہے ہر مصیبت میں کام بھی آتا ہے۔ سبحان اللہ اور آج کے دوستوں کی چکریں چھوڑ دو، میں آپ کبھی بول رہا ہوں، دعوت فکر دے رہا ہوں، ہماری دوستی میں آ جاؤ الحمدللہ۔ سبحان اللہ سبحان آپ کو اللہ جنت کا راستہ بتاتے ہیں، سبحان اللہ آپ کو نماز کا طریقہ سکھاتے ہیں، سبحان اللہ نماز کی عادی بنا کے آپ کو، بے شک سبحان اللہ الحمدللہ۔ یہ کوئی فخر یا پھر کوئی گھمنڈ کی بات نہیں ہے، یہ بتانے کا مقصد یہ ہے اچھوں کی صحبت میں آ جاؤ، سبحان اللہ نمازیوں کی صحبت میں آ جاؤ، سبحان اللہ پرہیزگاروں کی صحبت میں آ جاؤ، سبحان اللہ جن کی صحبت میں رہو تو نماز کی فکر ہو تمہیں، سبحان جن کی اللہ صحبت میں رہو تو نماز کا وقت میں معلوم ہو۔ سبحان ایسوں کی اللہ صحبتیں چھوڑ دو جو تمہیں جہنم کے راستے پر لے کے جاتے ہوں، جو تمہیں عیاشی کے نام پر شراب خانوں کی جانب لے کر جاتے ہو، ایسے دوستیوں کے چوٹی کی نوک میں ٹھوکر مار کے ہٹا دو۔ بے شک ایسوں سے دوستی کرو جو تمہیں اللہ کے راستے پر لے کر جاتے ہو، اللہ کی بارگاہ تک لے کر جاتے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ ساتھی جب بنایا مصطفیٰ نے، اور کیسے ساتھی دیکھیں، اب اسلام میں داخل ہو گئے، معاملہ یہ ہے اب اسلام کی دعوت چھپ چھپ کر تبلیغ ہوگی، علن اعلانی نہیں۔ اور صدیق اکبر کو ایک اور شرط بھی حاصل ہے کہ آپ نے اپنے گھر کو مسجد بنایا اس زمانے میں، سبحان اللہ لوگ چھپ چھپ کے نمازیں پڑھتے تھے، سبحان اللہ چھپ چھپ کے، اور باہر نماز پڑھنے کی تلاوت کرنے کی پابندی تھی۔ ایسے زمانے میں صدیق اکبر اپنے گھر کے صحن میں بیٹھ کے جو ہے تلاوت کرتے ہیں، تو وہ تلاوت کی ایسی خوش رہاں آواز مکے میں گونجی تھی، ان کے دروازے کے سامنے سے جو گزرتے نا اس میں ایسے گم ہو جاتے، وہ بھی اسلام میں داخل ہو جاتے۔ سبحان اللہ اور صدیق اکبر کی ان کی شان یہ ہے، عشرہ مبشرہ 10 صحابہ ہیں جنہیں حضور نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی۔ سبحان اللہ سبحان ایسے تو ہر صحابی جنت کی عادت نہیں ہے، سبحان اللہ بے شک ہر صحابی جنتی، سبحان اللہ یہ عقیدہ ہے اہل سنت کا، کیونکہ اللہ نے ہر صحابی سے جنت کا وعدہ فرمایا، سبحان اللہ وعد اللہ الحسنى، ہر ایک سے جنت کا وعدہ ہے۔ لیکن یہ جو 10 صحابہ ہیں جن کو حضور نے ایک ہی جماعت میں جنت کی خوشخبری سنائی، سبحان اللہ ان 10 عشرہ مبشرہ میں سے 5 ایسے ہیں جن کو حضرت صدیق اکبر نے اپنی تبلیغ کے ذریعے مسلمان بنوایا، سبحان اللہ اپنی تبلیغ کے ذریعے۔ سبحان اللہ لوگ وہاں سے گزرتے، تلاوت کی آواز سنتے تو ایسے ان کی آواز میں گم ہو جاتے کہ وہ بھی اسلام کے قریب آ جاتے۔ تو ایک دن حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے، یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ یہی بات حضرت عمر نے بھی کہی تھی، بے شک بے شک کہا کہ اے اٹھ کر ہم حق پر ہیں، تو پھر ہم چھپ چھپ کے کیوں اللہ کی عبادت کرتے ہیں؟ تو آقا فرماتے ہیں کہ اے ابو بکر تم قلیل ہیں، تھوڑے ہیں، بے شک بے شک جب تھوڑے ہوں تو حکمت سے کام کرو، بے شک یہ مصطفیٰ کریم نے بتایا ہے۔ بے شک سبحان اللہ ہاں، سبحان اللہ پڑھنا نہیں، جب تھوڑے ہوں تو حکمت سے کام کرو۔ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ اشاروں میں سمجھ جائیں آپ، بے شک یہ درس مصطفیٰ نے دیا ہے۔ اور جب کثیر ہو جائیں گے تو پھر دنیا دیکھے کہ مکہ بھی فتح ہوگا۔ سبحان اللہ دیکھا دنیا نے مکہ بھی فتح ہوا، سبحان اللہ اور کس شان سے فتح ہوا مکہ یہ بھی دنیا نے دیکھا۔ سبحان اللہ جب ہجرت کرے تھے مکے سے تو 2 تھے، سبحان اللہ 2 تھے، سبحان ابو اللہ بکر اور مصطفیٰ۔ سبحان اللہ جب آئے مکہ فتح کرنے میں 12,000 تھے۔ سبحان اللہ حکمت سے کام کریں، سبحان اللہ لوگوں کو دین کے قریب کریں، لوگوں کو اسلام کے قریب کریں، اور لوگ اسلام کے دین کے قریب ہماری بد اخلاقی سے نہیں ہوتے، ہماری بےہودگی سے نہیں ہوتی، ہماری شرارت سے نہیں، ہمارے خوش اخلاقی سے لوگ دین کے قریب ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ اسلام کے قریب، ارے لوگوں کو کیا معلوم اسلام کیا ہے؟ کیا انہوں نے قرآن پڑھا ہے؟ کیا انہوں نے مصطفیٰ کی حدیث پڑھی ہے؟ کیا انہوں نے مصطفیٰ کی سیرت پڑھی ہے؟ نہیں پڑھی ہے ان لوگوں نے۔ مجید کی بات کر رہا ہوں، وہ اسلام کو ہمارے اندر دیکھتے ہیں، وہ سبحان اسلام اللہ ہمارے اندر دیکھتے ہیں، سبحان یہ مسلمان ہے، اس کے اخلاق کیا ہے، اس کے پاس امانت اگر رکھی جائے دیکھتے ہیں یہ امانت کو امانت رکھتا ہے یا خیانت کرتا ہے۔ اگر خیانت کرے گا اس کا کچھ نہیں آئے گا، ضرب اسلام پر آئے گی۔ بے شک وہ دیکھتے ہیں یہ مسلمان ہے تب بھی شراب پیتا ہے، مسلمان ہے نماز
چھوڑتا ہے مسلمان ہے جوا کھیلتا ہے مسلمان ہے زنا کرتا ہے مسلمان ہے جھوٹ بولتا ہے مسلمان ہے لوگوں کے حق مار کر کھاتا ہے مسلمان ہے زبان سے گندی گالیاں نکالتا ہے مسلمان ہے مار پیٹ کرتا ہے، لوگ تمہیں نہیں دیکھیں گے، تمہارے اخلاق کو دیکھ کر کہیں گے اسلام گندا ہے۔ بے شک بے شک لوگ تو اسلام کو ہمارے اندر دیکھتے ہیں، وہ قرآن نہیں پڑھتے، وہ حدیث نہیں پڑھتے، وہ سیرت مصطفیٰ نہیں پڑھتے، وہ مسلمان کے اندر نبی کا اسوہ تلاش کرتے ہیں، اور جب مسلمان نبی کے اسوہ کا پابند ہو جاتا ہے، زمین تھی کفرستان کی، غریب نواز آئے لاکھوں نے کلمہ پڑھا، سبحان اللہ سبحان اللہ لاکھ مسلمان ہو گئے، کیا دیکھ کر؟ کیا انہوں نے قرآن پڑھا تھا؟ کیا انہوں نے حدیث پڑھی تھی؟ کیا انہوں نے سیرت پڑھی تھی؟ نہیں، غریب نواز کی شکل میں، غریب نواز کی صورت میں، آپ کی ذات میں انہوں نے قرآن کے تعلیمات کو دیکھا، سنت مصطفیٰ کو دیکھا، حدیث مصطفیٰ کو آپ نے ان کی ذات میں دیکھا، تو کہے کہ مسلمان ہیں، اسلام سچا مذہب ہے۔ سبحان اللہ آپ فیصلہ کر لیں، آپ بے نمازی ہم، شرابی ہم، جواری ہم، جھوٹے ہم، غیبت کرنے والے ہم، لوگوں کو لوٹنے والے ہم، حقوق مار کے کھانے والے ہم، اب کہاں سے لوگ اسلام کے قریب ہوں گے؟ تو آپ نے کہا کہ ہم حق پر نہیں ہیں، کہ لیکن ہیں قلیل ہیں وہ لوگ، تھوڑے ہیں، اس لیے حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ یا رسول اللہ نہیں، تبلیغ دین کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں حرم مکہ میں صحن مکہ میں تشریف لائے سرکار، صحابہ کی معیت میں صدیق اکبر پہلے خطیب اسلام کے، یہ بھی اعزاز دیکھیں آپ۔ سبحان اللہ لوگوں نے سنا دیجیے 100 باتیں، 4 واقعے سنا کے بڑھا دیا آپ کو، وہ بھی الٹے سیدھے سناتے، بے شک وہ پہلے کی اردو کتاب میں آتے ہیں، اس میں آتے ہیں قصے کہانیاں، وہ قصے کہانیاں پڑھ کے سناتے تمہارے کو، اور 2 4 واقعے سناتے، اس کو تھوڑا مسئلہ زبردست لگا کے ایموشنل مانتے قوم، بے شک ہاں۔ تو اب دیکھیں آپ، سرکار آئے حرم صحن مکہ میں، سارے صحابہ بیٹھے ہیں، حضور بیٹھے ہیں، حضرت صدیق اکبر کھڑے ہیں، میں جتنے واقعے سناؤں گا آپ کو۔ سبحان اللہ پہلے خطیب اسلام میں حضور کے بعد، سبحان اللہ حضور کے بعد پہلے خطیب، سبحان اللہ کھڑے ہوئے لوگوں کے سامنے اسلام پیش کیا، سبحان اللہ دعوت اسلام آپ نے دی، سبحان اللہ بدلے میں کیا ہوا دیکھا؟ جب یہ خبر قریش مکہ، کفار مکہ کو پڑی، وہ سیکھ پاؤ گے کہ حرم مکہ میں، صحن مکہ میں اسلام کی دعوت دی جا اٹھ پڑے۔ حضرت صدیق اکبر کو اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا اللہ کہ یہ پہچاننا مشکل ہو گیا تھا کہ آپ کی ناک کہاں ہے، آپ کا گال کہاں ہے، اللہ بے ہوش ہو گئے۔ آپ کے قبیلے کے لوگ آئے، معاملہ ختم کر دیا، لیکن قبیلے والوں نے کہا اگر صدیق اکبر ابو بکر اگر فوت ہوتے ہیں تمہیں کسی کو نہیں چھوڑا جائے۔ اب حضرت ابو بکر کو اٹھا کر لے گئے گھر، ماں بھی ایک اسلام میں داخل ہوئے، باپ بھی اسلام میں داخل ہوئے، اب لے گئے، لوگ بات کرنا چاہ رہے، بات نہیں کر پا رہے تھے، کسی سے بات نہیں کر رہے، بات کرانے کے لیے لوگوں نے کوشش کی، گھر کے لوگوں نے، والد نے والد کے ساتھ کہا بات نہیں کر رہے، اور جب بولنا شروع کرے، اب آپ دیکھیں بات، اور جب بولنا شروع کرے نا تو پہلے الفاظ سے میرے حضور کیسے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ میرے حضور کیسے ہیں، ان کی والدہ کہتی ہے کہ اے ابو بکر ان کی وجہ سے یہ حالت ہوئی، اور ابھی بھی ہوش میں آئے تو انہیں کا نام لے رہے، سبحان اللہ کہا مجھے بتاؤ میرے حضور کیسے ہیں۔ سبحان اللہ آپ کی ماں کہتی کہ میں نہیں جانتی، ام جمیل کے گھر جاؤ، جیسے فاروق اعظم کی بہن ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ مسلمان ہو چکی تھی، وہ کسی کو خبر نہیں تھی، سبحان ام اللہ جمیل کے گھر جائیں تو ان سے پوچھیں حضور کیسے ہیں، ان کی ماں گئی ام جمیل کے پاس، ان کو گھر ساتھ لے کر آئی، اب انہوں نے کہا کہ میں نہیں جانتی کون محمد ہے، میں نہیں جانتی کون ابو بکر ہے، اسلام چھپائے ہوئے تھے، بتاتے تو جان کا خطرہ تھا۔ بے شک بے شک آج کوئی پابندی نہیں ہے جی، پیدا ہوئے سیدھا گھر میں کان سنے آ رہی، سبحان اللہ سبحان اللہ دین اسلام فری میں مل گیا،
بغیر تکلیفوں کے بغیر مشقت کے ملانا تو اہمیت نہیں ہمارے پاس. دین کی اہمیت اگر پوچھنا ہو تو ان سے پوچھیں جنہوں نے دین کے لیے مارے کھائی تھی, بے شک جنہوں نے دین اسلام کے لیے قربانیاں دی, تن من دھن قربان کیا, تکلیفیں سہی, برداشت مصیبت, ان سے دین کی قدر پوچھنا. ہم تو ناقدرے ہیں, ہمیں کہاں قدر ہے دین اسلام کی. ہم پیدا ہوئے, ماں باپ نے ہمارا نام مسلمانوں کے نام پر رکھ دیا, اس لیے ہمارا بس قدر نہیں. بے شک جب وہ آئے تو بے ہوش پڑے ہوئے صدیق اکبر, پریشان, رو پڑی. جب آنکھ کھلے ام جمیل سے صدیقہ پوچھتے ہیں کہ بتاؤ حضور کیسے ہیں. وہ ڈر رہے ہیں بتانے. کہا میری ماں یہ رازدار ہے, راز فاش نہیں کریں گے, آپ بیان کریں. سبحان اللہ ام جمیل کہتے ہیں ابو بکر حضور اچھے ہیں, سبحان اللہ سلامت ہیں. سبحان اللہ اب بات ختم نہیں ہوئی, لے چلو مجھے. سبحان اللہ اس حالت میں بھی لے کے آؤ, یہ ساتھی ہیں حضور کے, سبحان اللہ اور اتنا اعتماد ان کو حضور پر, اتنا اعتماد, تبھی تو مصلی پر پڑھایا. سبحان اللہ آپ نے سنا ہوگا کہ مغفرت کی بات آئی, سبحان اللہ اور مصلی ایسے ہی کسی کو نہیں دیا جاتا. مصلی دینے سے پہلے ٹھوکتے عقیدہ, بے شک سبحان پھر اللہ مصلی دیتے. سبحان اللہ عقیدہ ٹھوکے, ہم بھی دیکھتے, آپ بھی دیکھنا. بے شک تو الگ اسے اٹھے, جو دار ارقم میں تھے. یہ دار ارقم کیا ہے, میں آپ کی معلومات کی عرض کر دوں. یہ وہ گھر تھا جو کوہ صفا, صفا مروا کی جو پہاڑی جا کر آئے, میں ان کے لیے بھی ہے, آپ کے لیے بھی, وہ اپنے ذہن کو کھول دے, منظر ذہن میں لا لیں. صفا مروا کی طرف جو سعی کی جاتی ہے صفا مروا پہاڑی پر, اس کا جو پچھلا حصہ آتا ہے جہاں طہارت خانہ بنا ہوا ہے, جلدی پہچان کے لوگوں کی بات ڈھونڈی رہتا مسئلہ اسی کا, طہارت آتے لوگ پہنچ جاتے طہارت کی. اس جانب بالکل اس طہارت خانے کے سامنے مجھے کہا ہے وہ زمین میں الحمدللہ بالکل اپوزٹ میں جو گھر ہے نا, وہ دار ارقم وہاں تھا ایک گھر, جس کے اندر اسلام کی چھپ چھپا کر تبلیغ ہوتی تھی. یہ سمجھ لو کہ پہلی یونیورسٹی اسلام کی ہو, سبحان اللہ سبحان اللہ جہاں سے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی جاتی ہے. سبحان اللہ تو وہاں جمع ہو کے حضور وہاں بیٹھے ہوئے تھے. حضرت صدیق اکبر کو وہاں لے جایا گیا. حضور نے صدیق اکبر کو دیکھا, ابو بکر نے حضور کو دیکھا, دونوں بھی رو پڑے. سرکار نے ان کو اپنے سینے سے لگا لیا, سارے صحابہ رو رہے ہیں. سرکار نے ان کی پیشانی پر بوسہ دیا. کیا محبت تھی دیکھیں آپ. پھر جب حضور کو دیکھیں کہ حضور صحیح سلامت ہے, صدیق اکبر کے سینے پر ٹھنڈک پڑی کہ حضور سلامت ہے. حضور سلامت ہے تو سب سلامت ہیں. ساری مشکلیں حضور کی سلامتی کے سامنے ہیچ ہیں, بے شک کوئی معنی نہیں رکھتا. یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکی کی زندگی بتا رہا ہوں. اور جب مصیبتیں بڑھتی گئی کفار مکہ کے مسلمانوں پر, تو لوگوں نے حبشہ ہجرت کرنے کا ارادہ کیا. حبشہ کی جانب پہلی ہجرت ہوئی. عثمان غنی بھی اس میں تھے, آقا علیہ السلام کی صاحبزادی بھی ہجرت میں تھی. لیکن صدیق اکبر اس وقت کی ہجرت نہیں کرے, کہ میں حضور کے ساتھ رہوں گا. سبحان اللہ اتنا زود و کو ہوا ساتھ میں, مگر ساتھ نہیں چھوڑا, سرکار کے ساتھ رہے. پھر جب حضور کے ساتھ آپ نے ہجرت فرمائی, سرکار کو لے کر گئے. معاملہ انشاءاللہ وہ واقعہ بعد میں بیان کرنا وقت نہیں. بچپنے سے حضرت صدیق اکبر نے کبھی بتوں کے سامنے سر نہیں جھکایا, نہیں جھکایا. سبحان اللہ سبحان اللہ 4 سال کی عمر, میں آپ کو واقعہ سنانے بات ختم کروں. حضور نے حضرت صدیق اکبر سے پوچھا, اے ابو بکر اپنے بچپن کی کچھ باتیں سناؤ. سبحان اللہ حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں رسول اللہ میں 4 سال کا تھا. ایمان پیدا ہوگا آپ کا, اور مقام صدیق اکبر کیا ہے آپ کو معلوم ہوگا. سبحان اللہ کہ صدیق اکبر کب سے مسلمان ہیں. سبحان اللہ ظاہری اعتبار سے تو کلمہ پڑھے, سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے صدیق اکبر. سبحان اللہ اب اس کے اندر بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی نے پہلے ایمان لائے, بعض کہتے ہیں حضرت خدیجہ نے پہلے ایمان لائے. ہمیں اس میں ڈالا نہیں ہے, لیکن ہمارے امام پر قربان جاؤں امام اعظم ابو حنیفہ پر. سبحان اللہ آپ نے جو ہمیں پیغام دیا, تطبیق جو فرق اس کے اندر بتایا, فرماتے ہیں کہ بڑوں میں, مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے صدیق اکبر. سبحان اللہ عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت خدیجہ. سبحان اللہ سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت
مولا کائنات علی المرتضی سبحان اللہ فرمائی. تو حضرت صدیق اکبر سب سے پہلے ایمان لائے. حضرت ابن عباس سے پوچھا گیا کہ سب سے پہلے کس نے ایمان لایا؟ تو کہا کہ صدیق اکبر سب سے پہلے ایمان لائے. سبحان اللہ تو اب آپ حضور پوچھ رہے ہیں کہ اے ابو بکر تمہارے بچپن کی کچھ باتیں سناؤ. تو حضرت صدیق اکبر عرض کرتے یا رسول اللہ 4 سال کا تھا. 4 سال کا. ایک دن میرے باپ ابو قحافہ مجھے پکڑ کر بت خانے میں لے کر گئے اور کہا کہ یہ ہمارا خدا ہے, اسے سجدہ کرو. صدیق اکبر 4 سال کی عمر ہے, دیکھیں باپ, اور شعور دیکھیں صدیق اکبر کا. سبحان شعور اللہ سمجھتے ہیں نا, نالج. سبحان اللہ 4 سبحان سال کی اللہ عمر, ڈٹ گئے ایسے اور خود سے مخاطب ہو رہے, اے بت اگر تو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے میں بھوکا ہوں, مجھے کچھ کھلا دے. ہاں ہاں اب معلوم نہیں کھلائے گا, ہوں نہیں کھلائے گا. پھر کہتے اے بت اگر تو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے میں ننگا ہوں, مجھے پہنا دے. نہیں, پتھر اٹھایا, بت شکن بڑے بڑے آئے. 4 سال میں کوئی بت شکن بھی تھا. کہا اگر تو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے تو بچا اپنے آپ کو. بے شک سبحان اللہ ابو سبحان اللہ قحافہ باپ سے بڑے ناراض ہوئے کہ باپ کہتا ہے بت کے سامنے سر جھکاؤ, یہ اکڑ کر کھڑے ہیں نہیں. غصے کے مارے ہاتھ پکڑ کے گھر لے کر آئے. لیکن ان کی امی ام الخیر سلمہ سے کہا 4 سال کی عمر ہے اور جب اس کو بت کے سامنے لے گیا تو سر نہیں جھکا رہا بلکہ وہاں یہ سارے سوالات کر رہا. تو امی کہتی ام الخیر اس کو ڈانٹیے مت, آپ ڈانٹیے مت, یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے. سبحان اللہ یہ بچہ عام نہیں ہے. سنو اے ابو قحافہ, جب میرے پیٹ میں تھا, یہ میرے پیٹ میں تھا, مجھے یہ آوازیں آتی تھی اے ام الخیر سلمہ مبارک ہو, تمہارے پیٹ میں وہ بچہ ہے جس کو اللہ نے جہنم سے آزاد کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ زمین و آسمان میں صدیق اس کا لقب ہے. سبحان اللہ یار مصطفیٰ بھی ہوگا, یار غار بھی ہوگا, مصطفیٰ کا رفیق ہے یہ. سبحان اللہ سبحان اللہ یہ آوازیں آیا کرتی تھی, بچہ عام بچہ نہیں ہے. ایک اور روایت میں فرماتی ہے اے ابو قحافہ سنو, یہاں تک نہیں, میں جب یہ پیٹ میں تھا گھر کا کام کرتی تو کوئی کام مجھے مشکل نظر نہ آتا. سبحان اللہ جھاڑو مارنے میں کوئی تکلیف نہ ہوتی, سبحان اللہ کھانا بناتی کھانے بنانے میں کوئی تکلیف نہیں, کسی کام میں تکلیف نہیں. لیکن جب میں بت کے سامنے سر جھکانے کے لیے چلی جاتی, یہ پیٹ میں ایسے اکڑ جاتا کہ میں بت کے سامنے سر نہیں جھکا سکتی تھی. سبحان اللہ منکر کرنے والے بہت آئے, کوئی ایسا بچہ نہ تھا جو ماں کی پیٹ میں رہ کے نہی عن المنکر کرے, برائیوں سے لوگوں کو روکے. سبحان اللہ صدیق اکبر کی ذات ہے وہ. سبحان اللہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے, اور ان کا خاندان 4 نسلوں میں صحابی ہیں. یہ سبحان اللہ ماں باپ صحابی, ان کی والدہ دار ارقم میں ایمان لا لیتے, مجھے واقعہ بھی سنایا اسی وقت ایمان لاتے. سبحان اللہ 4 ماں باپ صحابی, خود صحابی, بیٹا صحابی, پوترا صحابی, بیٹیاں صحابی, نواسے صحابی. سبحان اللہ ان کے والد فتح مکہ کے بعد ایمان لائے. کیسا ایمان لائے دیکھیں آپ. سبحان اللہ ایمان لائے, باپ ایمان لائے. ابو بکر رو رہے ہیں, رو رہے ہیں. صدیق اکبر, میں بالکل صحیح روایت سنا رہا ہوں آپ کو. تو حضور نے پوچھا اے ابو بکر باپ ایمان لائے, کچھ ہونا چاہیے, رو کیوں رہے ہو؟ عرض کرتے یا رسول اللہ بے شک باپ کا ایمان لانا یہ باعث مسرت ہے میرے لیے, بڑے خوشی کی بات ہے, لیکن رو اس لیے رہا ہوں اگر آپ کے چچا جناب ابو طالب اگر ایمان لا لیتے, مجھے اپنے باپ کے ایمان لانے سے بڑھ کے ان کے ایمان لانے پر خوشی ہوتی. سبحان اللہ سبحان اللہ اس لیے اگر جناب ابو طالب ایمان لاتے آپ کو خوشی ہوتی یا رسول اللہ, مجھے اپنی خوشی سے بڑھ کے آپ کی خوشی یا رسول اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ تو میں آپ اس وقت میں اس لیے خوش ہوتا کہ ان کے ایمان لانے سے آپ کو خوشی ہوتی, اور آپ کی خوشی سے بڑھ کے مجھے اپنی خوشی کوئی معنی نہیں لگتی. سبحان اللہ تو یہ ابو بکر ہے جو اپنے باپ پہ بھی
حضور کی خوشی کو توجہ دے رہے ہیں، توفیق دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ اسی سلسلے کو آگے لے کر چلیں گے انشاءاللہ۔ وہ واقعات فضائل ابوبکر صدیق انشاءاللہ اہل بیت کی زبان سنیں گے ہم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ مولا کائنات کی زبان ہوگی، شان صدیق اکبر ہوگی۔ سبحان اللہ زبان مولا علی، شان صدیق اکبر انشاءاللہ ہم آئندہ جمعہ سنیں گے۔ سبحان اللہ اس کے بعد سبحان اللہ خلافت کا جو دور تھا آپ کا، وہ جو کارنامے آپ نے انجام دیے، پھر آخری جمعہ ہوگا، اس میں عقیدہ اہل سنت افضلیت صدیق اکبر پر انشاءاللہ تبارک و تعالی ایک مدلل مفصل دلائل کی روشنی میں آپ کے سامنے عقیدہ پیش کیا جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس کہنے کو سنت اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ سنت ادا فرمائے۔ السلام علیکم۔